اگر کرتے کرتے تیری زندگی ختم ہو جائے، اگر تو مر جائے اور اللہ کو اگر تو راضی کر لیا تو جنت کے اندر جائے گا، جو کہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہوگی اور سب سے بڑی کامیابی ہوگی، اور سب سے بڑی تمہاری زندگی میں سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت کے اندر انٹری کر لیا جائے گا، یا یہ سمجھو جو آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت کے اندر چلا جائے، جو آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچ جائے اور جنت کے اندر چلا جائے، قرآن کہتا فقد فاز، سب سے بڑا کامیاب، سب سے بڑا سکسسفل اور سب سے بڑا قسمت والا آدمی وہی ہے، دھنی آدمی وہی ہے جو مرنے کے بعد جنت کے اندر چلا جائے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا لے، اپنے آپ کو عذاب قبر سے بچا لے، اپنے آپ کو جہنم کی عذاب سے بچا لے۔ وہ سب سے بڑا قسمت والا آدمی ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر کے جنت کے اندر داخلہ کر لے۔ اس سے بڑھ کر کے قسمت والا آدمی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کے قسمت والا آدمی کوئی ہے جو جنت کے اندر، اس سے بڑھ کر کے اور کیا قسمت والا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں زندگی امیر بھی کاٹ آئے، بڑے بڑے بلڈنگوں میں بھی لوگ زندگی کاٹ رہے ہیں، اے سی والے مکانوں کے اندر بھی رہ رہے ہیں، کولروں کے اندر بھی رہ رہے ہیں، ٹائلز لگائے ہوئے مکانوں کے اندر بھی اس کی زندگیاں کٹ رہی ہے، دنیا کے اندر جھونپڑیوں کے اندر بھی لوگ اپنی زندگیاں کاٹ رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا فٹ پاتھ میں بھی زندگی کاٹتے ہوئے، ریل اور پٹریوں میں اور ریل کے اسٹیشنوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، ریلوے اسٹیشنوں کے اندر بھی اپنی چادر اور اپنی چٹائی بچھا کر کے اپنی زندگی کاٹتے ہوئے لوگوں کو، زندگی تو ایسے بھی یہ دنیا کٹ جائے گی، لیکن آنے والی جو زندگی ہوگی وہ زندگی یا تو دردناک ہوگی، ڈینجر ہوگی، یا تو وہ زندگی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوگی، اور اسی زندگی کی تیاریاں کرنے کے لیے، اسی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کئی نبیوں کو، رسولوں کو، رشی موریوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ انہی رسولوں اور رشی موریوں میں سے آخری نبی، آخری میسنجر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین کے اندر بھیجا، اور اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا اور آپ نے کہا تھا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سب سے بڑا قسمت والا، سب سے بڑا دھنی، سب سے بڑا چتر اور سب سے بڑا چالاک آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہو، مرنے کے بعد عذاب قبر سے بچنے کی، عذاب جہنم سے بچنے کی تیاری کرتا ہو اور جنت میں جانے کی تیاری کرتا ہو، اس سے بڑا چتر اور چالاک آدمی کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہم سب کے آخری نبی، ہم سب کے نبی رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سب سے بڑا قسمت والا اور سب سے بڑا چتر اور چالاک آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہو۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، اور سب سے بڑا بیوقوف آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری نہ کرے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، سوچتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں اب تو ہم جنت ہی میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ صرف مسلمان ہو جانے سے، نام رکھ لینے سے جنت میں چلے جائیں گے، اتنا آسان نہیں کہ نام کا مسلمان بن گیا اور جنت میں پہنچ گیا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جنت میں جانا ہے تو آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا جو کام جناب محمد رسول اللہ نے بتایا، جو کام قرآن کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب کر کے کہتا میرے بندوں سنو، اے میرے بندوں، اے
میرے بندیوں، اے دنیا میں بسنے والوں لوگوں سنو، آؤ میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں، آؤ میں تمہیں ایک ایسا کاروبار بتاؤں، ایک ایسا بزنس میں تمہیں بتاؤں، حل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، جس تجارت کو کر کے، جس کاروبار کو کر کے، جس بزنس کو کر کے، جس کام کو کر کے تم اپنے آپ کو عذاب الیم سے بچا سکو۔ آؤ اے میرے بندوں، میرے بھکتوں، میں تمہیں بتاؤں ایک ایسا کام، ایک ایسا کاروبار تم کو میں بتاتا ہوں جس کاروبار کو کر کے تم اپنے آپ کو عذاب الیم سے بچا سکو۔ اور تمہیں معلوم ہے عذاب الیم کتنا ڈینجر ہے، چمٹنے والا عذاب قبر کتنا ڈینجر ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے تو آؤ میں تمہیں بتاؤں وہ عذاب قبر اور عذاب الیم کتنا ڈینجر ہے۔ عذاب الیم اتنا ڈینجر ہے، اتنا ڈینجر، اتنا ڈینجر ہے، اسے عذاب الیم جہنم کی چنگاری اگر اس روئے زمین کے اندر ڈال دی جائے، پھینک دی جائے تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے۔ اور یہاں تک محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ جہنم کے اندر جو پیپ ہے، جس پیپ کو جہنمیوں کو پلایا جائے گا، جہنمیوں کو جو پیپ دیا جائے گا اور جس پیپ سے جہنمیوں کا پیٹ بھرا جائے گا، وہ پیپ اگر دنیا میں ایک بالٹی، ایک ڈول دنیا میں پھینک دیا جائے تو یہ دنیا سڑ جائے، دنیا گل جائے، یہ دنیا تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے اس جہنم کی آگ سے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں اس جہنم کی آگ سے بچنا ہے، تمہیں ایک تجارت ایسی بھی بتاؤں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا اپنے بندوں سے، آؤ میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاتا ہوں، ایک ایسی تجارت بتاؤ۔ اب تجارت سنو، رتبہ کے لوگوں تم بہت ساری تجارت کرتے ہو، دکانداریاں کرتے ہو، مچھلیاں بیچنے والی بھی تجارت تم کرتے ہو، ہاں تم دکاندار ہو اور بہت سے چیزوں کو تم بیچا کرتے ہو، لکڑیوں کا خرید و فروخت بھی تم کیا کرتے ہو، تم اسی طریقے سے اور بھی چیزوں کے دکاندار ہو، اور بھی چیزوں کے تم تجارت کرنے والے لوگ ہو، بہت سی تجارتیں تم کیا کرتے ہو۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، ہم تمہیں ایک ایسی تجارت بتائیں جس تجارت کو کر کے تم اپنے آپ کو عذاب الیم سے بچا سکو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکو۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی سوچ لے ہم تو فلاں ہے فلاں ہے فلاں اور جہنم سے بچ جائیں گے، یا کوئی آدمی کہہ دے انت فی الجنہ انت فی الجنہ انت فی النار، کوئی آدمی بڑا مولوی کہہ دے تو جہنمی تو جہنمی تو جہنمی تو جنتی تو جنتی تو جنتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مولوی کسی کو جنتی بتا دے تو جنتی، کوئی مولوی کسی کو جہنمی قرار دے تو کوئی جہنمی ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جنت اور جہنم کا معاملہ تجھے کرنا پڑے گا، نیک اعمال تمہیں کرنے پڑیں گے، محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو پر عمل تمہیں کرنا پڑے گا۔ کوئی آدمی بہت اپنے آپ کو اچھا سچا سمجھتا ہے، نمازی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہے، ہاں اور اسی طریقے سے دان پان نہیں ہے، اسی طریقے سے اسلام کے راہ میں خرچ نہیں کر رہا ہے، تو پھر کہاں سے جنت میں جائے گا؟ تؤمنون باللہ، تجارت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ آج مسلمانوں کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، آج ایمان نہیں ہے، آج مسلمانوں کا ایمان بہت ہی زیادہ کمزور ہو چکا ہے، اللہ کے ذات کے پر لوگوں کا ایمان نہیں رہا۔ فرمایا تؤمنون باللہ، تم اللہ کے ذات کے پر تم ایمان لاؤ، اللہ کے پر توکل کرو، اللہ کے پر بھروسہ کرو۔ جو اللہ سمندر کی مچھلیوں کو اور سمندر کی بڑی بڑی مچھلیوں کو روزی روٹی فراہم کر سکتا ہے، روزی روٹی دے سکتا ہے، ایک ایک مچھلیاں کئی ہزار کلو گوشت کھا جایا کرتی ہے، ایک ایک مچھلیاں 1000 کلو سے زیادہ گوشت کھا جایا کرتی ہے، ایسی مچھلیوں کو جب اللہ تعالیٰ روزی روٹی دے سکتا ہے تو اے رتبہ کے مسلمانوں، اے مالدہ کے مسلمانوں، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ روزی روٹی نہیں دے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 2 وقت روزی روٹی کھانا پینا نہیں دے گا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اتنا پاور نہیں ہے؟ اللہ تو کہتا میرے بندو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ
کہا زمین و آسمان کے اندر جتنے چرند پرندے ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کو روزی روٹی دینے والا میں ہوں، میں ہی ان کو روزی روٹی دیتا ہوں۔ او روزی روٹی کا مالک جب میں ہوں تو اے میرے بندے مجھ کو پکارو، میں تمہیں روزی روٹی دینے والا ہوں، مجھے پکارو، جتنا پکارو گے اتنا میں تمہیں دوں گا، جتنا مانگو گے میں تمہیں دوں گا، جتنی میری شکریہ ادا کرو گے اتنا دوں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندو جتنا میرا شکریہ ادا کرو گے اتنا میں تمہیں دوں گا، لیکن اگر تم نے میرا شکریہ ادا نہ کیا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اے میرے بندو اگر تم نے میرا شکریہ ادا نہ کیا تو یاد رکھو میں بڑا ڈینجر عذاب بھی دینے والا ہوں، بڑا ہی خطرناک عذاب دینے والا بھی میں ہوں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ سنیے ذرا سوچئے میرے بھائیو، تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان کہاں ہے؟ نبی کو مانتے ہو، کہتے ہو رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن میرے بھائیو ہفتے میں نماز پڑھتے ہو، کبھی کبھی من آیا تو چلو مسجد میں چلا گئے، نماز تم نے پڑھ لی۔ یہ کون سی محبت ہے؟ جس نبی کو سب سے زیادہ دنیا میں جس چیز سے محبت تھی وہ تھی نماز۔ آج ہم نماز سے لگاؤ نہیں رکھے ہوئے ہیں، آج ہمیں نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نماز سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اذان کی آواز دی جاتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم مکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نبی سے بڑی زیادہ محبت ہے۔ یہ کون سی محبت ہے جو تمہیں دکان بند کرنے پر بھی تمہیں آمادہ نہیں کر رہا ہے؟ میرے بھائیو یہ کون سی محبت جناب محمد رسول اللہ سے ہے؟ جاؤ آج بھی تم سعودی عربیہ جاؤ، آج بھی تم مدینہ الرسول جاؤ، آج بھی تم نبی کے شہر بھی جاؤ، آؤ، اور اگر اللہ نے تمہیں دولت اور طاقت سے نوازا ہے، اگر تمہیں اللہ نے استطاعت دی ہے، جاؤ سعودی عربیہ کے اندر جاؤ، مکہ المکرمہ کے اندر، مدینہ الرسول کے اندر جاؤ، آج بھی اذان دی جاتی تو لوگ اپنے اپنے دکانیں بند کر لیا کرتے ہیں۔ چل میرے بھائی اذان ہو چکی ہے، اب خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، اب خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ کوئی کسٹمر اگر کوئی سامان لے رہا ہے اور اذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جیسے کان کے اندر یہ آواز پہنچتی ہے، کسٹمر سے کہتا بھائی چل اب میں تمہیں سامان نہیں لے سکتا ہوں۔ آج بھی میرے بھائیوں ایسے نیکوکار لوگ موجود ہیں، اذان ہونے کے بعد لوگ اپنی دکان بند کر دیا کرتے، اسے معلوم ہے یہ نماز جناب محمد رسول اللہ کو بڑی پسند تھی، اور یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، یہ نماز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان جس کا ہوگا اس کی نماز اتنی زیادہ پکی اور سچی ہوگی۔ آج ایمان مسلمانوں کے پاس نہیں، آج مسلمان صحیح معنوں میں مومن نہیں ہے۔ اتکرو گپرائی جنیشو گھر گھر میں بھی بھرما پرائی سبین بھگوان اترشتی تتھستو شمکل گرامی سوتی سے دیو جاتی بیوجتا منگل چارا بہولا پاپیتا بیوجتا۔ گپرائی جنیشو گھر گھر میں، نبی کا دور دیکھو، نبی کا دور دیکھو، جس دور و جس زمانے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس زمانے کے اندر لوگوں کے اندر جانوروں جیسی زندگی لوگ کاٹ رہے تھے۔ گت پرائے جنیشو گھر گھر میں دھرمترائے ستوائیں بھگوان اترشتی، اللہ تعالیٰ نے دھرم کو پریورتن کرنے کے لیے، لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو ایمان کی طرف بلانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ کو روئے زمین کے اندر بھیجا۔ دھرمترائے ستوائیں بھگوان اترشتی تتستو شنبل گرام سوتی سے جب جاتی وجیتا، وہ محمد رسول اللہ، وہ محمد رسول اللہ تتستو شنبل گرام، شمل گرام کے اندر وہ محمد رسول اللہ ہے، وہ محمد رسول اللہ ایسی جگہ میں آئے جس کو
बलदुल अमीन कहा जाता है, अमन वाला शहर कहा जाता है। हिंदू धर्म के किताबों में भी उस मोहम्मद रसूलुल्लाह की भविष्यवाणियां मौजूद है। हाँ, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह उस अमन वाले शहर के अंदर आए। ततस्तु शंबलगरा में सौते से जाते विवज्जिता, कहाँ आए? शंबलगराम में, मक्का के नूरपुर का लगे अमन वाली जगह, मुंबई से शांति वाली जगह आए। सौते से जाति विवज्जिता, और ऊंची जगह में खड़े होकर के लोगों को दावत दी। ये हिंदू धर्म की किताब कह रही है। इस्लाम कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह जब 40 साल के हुए, 40 साल जब मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाया गया और सर्टिफिकेट दी गई, अल्लाह आई मोहम्मद, आज के बाद आप मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गए, आज के बाद आप रसूल बन चुके, अब जाइए आई मोहम्मद या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, आई मोहम्मद जाइए लोगों को डराइए, आई मोहम्मद लोगों को इस्लाम के बारे में बताइए, लोगों को डराइए, जहन्नम की आग से डराइए, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जहन्नम की आग से डराइए। मेरा नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उठते और सफा पहाड़ के पास जाते हैं और वहां से एक एक कबीला वालों को दावत देते हैं, कबीला कुरैश को, अब्द मनाफ को, और एक एक कबीला वालों को बुलाते हैं। ओ बनी, हाँ बनी अब्द मनाफ के लोगों इधर रहो, ऐ कुरैश के लोगों इधर रहो, ऐ हाशिम के लोगों इधर रहो, ऐ फला फला कबीले वालों इधर रहो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब वाले अमीन जाना करते थे, सच्चे जाना करते थे, सबसे ज्यादा अमानतदार समझा करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज में लोग दौड़ते हुए आए, आई मोहम्मद बोलिए क्या बात है, आई मोहम्मद आपने हमें क्यों पुकारा है, क्या बात है बताइए। आपने ऐसे वक्त में लोगों को डराया और आपने फरमाया लोगों मैं तुम्हें अज़ाब अलीम से डरा रहा हूँ, मैं तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से मैं तुम्हें डरा रहा हूँ, और आज तुमसे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दर्दनाक अज़ाब से तुम्हें बचना है, अज़ाब अलीम से बचना है, तो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों अपने ज़बान से कह दो कि अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग नहीं है, कोई इबादत के लायक अल्लाह के अलावा नहीं है। अगर तुमने इस बात का इकरार किया और हमारी इलाही में शरीयत के ऊपर तुमने अमल किया तो दाखिल जन्नत, जन्नत के अंदर दाखिल को देना ला करे तो मेनून बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाओ। आज हमारा ईमान और आपका ईमान कैसा है भाई? ईमान है ही नहीं। आज तो मुसलमानों को देखो अपने यहाँ के इमामों से डरता है। अरे मौलवी साहब आ रहे हैं, पर्दा कर लिया, मौलवी साहब आ रहे हैं, बहुत हो गया, इतना नहीं बना क्या, मरने के बाद मर याद करेंगे। अपने यहाँ के मुफ्ती साहब को देखा तो बड़ा मुसलमान बनने की कोशिश करने लगा। हाँ, अपने यहाँ के लोगों को देखा गलत काम करता था तो छिप गया। ये हमारा समाज के ये बड़े बड़े बुजुर्ग क्या कहेंगे, इस वजह से इनके डर की वजह से लोगों ने काम छोड़ दिया। लेकिन तन्हाइयों में गया, दिल्ली गया, मुंबई गया, कलकत्ता गया और इसी तरीके से दार्जिलिंग गया, कहीं गया, वहां जब पहुंचा तो समझता मेरा गांव का कोई भी आदमी नहीं है, मेरे यहाँ का इमाम नहीं है, यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, तो जो चाहता है करता है, जैसा दिल करता है वैसा करता है। जींस और टी शर्ट में ये मुसलमान लड़कियां भी आपको घूमती हुई नजर आएंगी, आपको बगैर तो पट्टे के और बगैर पर्दे के भी अपने मुस्लिम नौजवान लड़कियां डांस करते हुए भी नजर आएंगी। टिकटॉक में देखो, आज मुसलमानों के आज सोशल मीडिया के अंदर आज शॉर्ट वीडियो देखने की कोशिश करो। आज शॉर्ट वीडियो के अंदर किसी का नाम, मुसलमान की लड़कियों का नाम है ज़ैनब, फातिमा, ज़ीनत, किसी का नाम सादिया, किसी का नाम सलमा है, लेकिन इनके बावजूद इन लड़कियों को देखो डांस करते हुए नजर आ रही है, कहीं पे अपनी कमर लचकाते हुए नजर आती है, कहीं पे अपना बाल दिखाते हुए नजर आ रही है, कहीं पे अपने जिस्म को अपने जिस्म के याशी करते हुए नजर आती है। मेरे भाइयों, इनको डर है अपने समाज से, लेकिन इनको डर अल्लाह ताला
से नहीं है। जिनको अल्लाह ताला से डर हो मेरे भाइयों, वो यहाँ भी डरेगा, वो दिल्ली बम्बई कलकत्ता में भी डरेगा, क्योंकि अल्लाह ताला हर जगह देख रहा है। अल्लाह ताला की ताकत अर्श के ऊपर अल्लाह है, लेकिन फर्श की तमाम चीजों से बाखबर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला की ताकत और अल्लाह ताला का पावर इतना ज्यादा है कि काली रात में काली चोटी, अगर काली पहाड़ और काली रात में अगर कोई काली चोटी चलती हो तो उसकी चलने की आवाज को भी मेरा रब जानता है। मेरा रब उसकी हरकतों से भी वाकिफ है। अल्लाह ताला की इतना ज्यादा पावर है और अल्लाह तबारक व तआला इतना ज्यादा कुदरत वाला है। तो मेनून बिल्लाह, ईमान लाओ। ईमान अल्लाह पर होना चाहिए। आज मुसलमानों का ईमान अल्लाह पर नहीं है। आज दुनिया वालों पर ईमान खत्म है। आज चंद पैसों में बिकने वाला मुसलमान, आज एक कप चाय में बिकने वाले लोग मौजूद हैं। ईमान, मेरी बहनों, आपने देखा बहुत सी जगहों में बहुत सी लड़कियों को देखिए आज गैर मुस्लिम भाइयों गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही है। दौलत देखा, पैसा देखा, बिल्डिंग देखी, बड़ा पैसा वाला हिंदू का हुआ, चलो हम इश्क लड़ाएं, चलो हम प्यार करें, चलो हम लव करें। हिंदू लड़कों को भी देखा और हाथ पे हाथ रखा, चल हम तेरे साथ इश्क लड़ाएंगे, तेरे साथ एंजॉय करेंगे। अपने ईमान का सौदा कर बैठी। जाइए इंदौर की सरजमीन में भी जाइए, 1000 से ज्यादा लड़कियों ने गैर लड़कों के साथ, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ लव मैरिज किया, कोर्ट मैरिज किया। 1000 लड़कियों ने, वो तो रिपोर्ट बता रहा 1000, और जिसका लिस्ट में नाम ही नहीं वो कितनी पता नहीं। हाँ, आजकल तो मुसलमान लड़कियां चंद पैसों में बिक रही। जहां पैसा देखा बस हमें कोई मतलब नहीं, पैसा होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए। कैसे मुसलमान है अल्लाह। आओ मेरी बहनों और रुतबा और मालदा और बंगाल की लड़कियों सुनो, ईमान वालियों को देखना है तो जरा देखो, ऐसी ईमान वालियों को भी कभी देख लो। सुमैया का नाम सुना है, हजरत सुमैया का नाम आपने सुना होगा। हाँ, हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इसकी जवामर्दी देखो, इनकी बहादुरी देखो, इनकी इस्लाम के अंदर इस्तिकामत देखो, इसको जमना किसको कहते हैं और किस तरीके से डटी रही, जमी रही। हाँ, अबू जहल ने सुमैया को पकड़ा और पकड़ने के बाद सुमैया को बांध दिया और सुमैया से अबू जहल कहता है, ओ सुमैया इस्लाम का इनकार कर, इस्लाम का इनकार कर, हम तुम्हें बख्श देंगे, हम तुम्हें छोड़ देंगे। हजरत सुमैया कहती है नहीं, हम इस्लाम को तर्क नहीं कर सकते, हम इस्लाम को छोड़ नहीं सकते। बाप को भी, उसके शौहर को भी पकड़ करके लाया गया, अम्मार को भी लाया गया, यासिर को भी लाया गया, यासिर को भी लाया गया और अम्मार को भी लाया गया, बेटे को भी लाया, शौहर को भी लाया, दोनों को बांध दिया और सामने सुमैया को भी बांध दिया। और सुमैया से कहता अबू जहल, आई जब आई सुमैया तुम, मगर तुमने इस्लाम का इनकार नहीं किया और हमारी बात नहीं मानी, आई सुमैया तुम्हें ऑफर देते, कितना पैसा चाहिए बोलो, हम तुम्हें उतना पैसा देने को तैयार, लेकिन शर्त ये कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ दो, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह को तर्क कर दो। सुमैया जवाब देती है अबू जहल जो भी करना कर ले, हम पैसे के चक्कर में ईमान को तर्क नहीं कर सकते हैं, ईमान को नहीं छोड़ सकते। अबू जहल ने कहा सुमैया मालूम है हम क्या कर सकते हैं। अबू जहल को जवाब देती और कहती है, अबू जहल जितनी भी तेरी ताकत हो अपनी सारी ताकत लगा ले, जो करना कर ले अबू जहल कर ले, हम
ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تمہیں جو کرنا ہے کر لے۔ ابو جہل نے اپنے لوگوں سے کہا سمیہ کے کپڑے اتار دو، اس کو ننگی کر دو، اس کو برہنہ کر دو۔ ایک لڑکی کی سب سے بڑی عزت ہوتی ہے بھائی، کپڑا اتر جائے، یہ کیسے پاسبل؟ آگے بڑھا، سمیہ کہتی ہے ایسا مت کرو۔ ابو جہل کہتا ہے اسلام کا انکار کر، ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر تم نے انکار نہ کیا تو ہم تمہارے کپڑے کو اتروا دیں گے۔ سمیہ کہتی ہے اے ابو جہل جو کرنا کر، اسلام کا انکار نہیں کر سکتی ہوں۔ کپڑا اتار دیا گیا، ننگی برہنہ کر دیا گیا، جسم میں ایک بھی کپڑا نہیں ہے۔ اور رتبہ اور مالدار بنگال کی لڑکیوں سنو، ہاں کیسی استقامت والی لڑکیاں تھی اور کتنے ایمان والی لڑکیاں تھی۔ اسے معلوم تھا اگر اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں مری تو جنت کے اندر جاؤں گی، جو جنت کبھی بھی فنا ہونے والی نہیں ہے، جس کے اندر ہر چیز کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، جو چاہو سو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ تعالیٰ سے سچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے سچی بات ہو نہیں سکتی۔ ابو جہل نے ننگا کر دیا، پھر بھی سمیہ انکار نہیں کر رہی ہے۔ ابو جہل کہتا ہے اب بھی چاند سے موقع، انکار کر۔ سمیہ کہتے ہیں نہیں اے ابو جہل جو کرنا کر لے، ہم انکار نہیں کر سکتے۔ دو جانور کو لایا گیا، ایک کا رخ پچھم کی طرف، ایک کا رخ پورب کی طرف، دونوں کو الگ الگ سمت میں الگ الگ جانب باندھ دیا گیا، اور سمیہ کے پیروں کو رسی سے باندھ کر کے الگ الگ جانوروں میں باندھ دیا گیا۔ اور سمیہ سے کہتا ابو جہل آئیے سمیہ بغیر انکار کیا تو سن، ہم جانور کو پچھم کی طرف ہانک دیں گے اور دوسرے جانور کو پورب کی طرف ہانک دیں گے، تم دو ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گی، چیر دیا جائے گا تمہیں، پھاڑ دیا جائے گا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ اے سمیہ تیری زندگی ختم ہو جائے گی، تیری سانس رک جائے گی۔ سمیہ کہتی ہے اے ابو جہل مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر، مجھے 2 پارٹ میں بانٹ، 10 پارٹ میں بانٹ دے، لیکن اے ابو جہل میں اللہ کا انکار کیسے کروں، میں محمد رسول اللہ کا انکار کیسے کروں، میں نے تو اللہ پر ایمان لائی ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آئی ہوں۔ ابو جہل کو غصہ آیا اور ابو جہل نے دونوں جانوروں کو ہانک دیا، دونوں جانور الگ الگ سمت میں بھاگے دوڑے، اسی درمیان سمیہ 2 پارٹوں میں بانٹ دی گئی، چیر دی گئی۔ لیکن میری بہنوں اس عورت نے، اس خاتون نے، اس جنتی عورت نے ابو جہل کی باتوں کو نہ مانا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ تؤمنون باللہ، اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ایمان اللہ کے پر ایمان لانا ہے تو ایسے لاؤ۔ کہیں مارکیٹنگ کرایا، شاپنگ کرایا، موبائل دلا دیا، اسی کا گنگان ہوتا ہے۔ آج کے دور میں اسلام اور ایمان کو کم سمجھا، ایمان کی دولت کو، ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت۔ ابھی معلوم نہیں ہو رہا ایمان کی دولت کتنی بڑی دولت ہے۔ اور رتبہ کے مسلمانوں، میں تمہیں بتاؤں، میں تمہیں سمجھاؤں، بتاؤں، ایمان کی دولت اپنے دل میں بیٹھا کر کے رکھنا، اسلام کی دولت اپنے دل میں سجا کر کے رکھنا، یہ دولت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احد ملء الارض ذهبا ولو افتدى به۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن جب کفار کو جہنم کی سرٹیفکیٹ ملے گی، تو جہنمی، تو جہنمی، تو جہنمی، ہاں یہ دیکھو جہنم جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، جس کا تم نے اس دنیا کے اندر انکار کیا کہ جہنم کوئی چیز نہیں ہے، جنت کوئی چیز نہیں ہے، ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔
اسماعیل تم یہی کہا کرتے تھے جب ہم مر جائیں گے سڑ جائیں گے گل جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ کفار مکہ مشرکین مکہ باقاعدہ کہا کرتے تھے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ یہ کفار مکہ یہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتی تھی زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ کفار کہا کرتے تھے ان کا گمان یہ تھا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، ان لن یبعثوا یہ دوبارہ حاصل زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے اے نبی اے میرے حبیب اے میرے رسول کہہ دو اعلان کر دو قل بلا وربی میرے رب کی قسم او کفار مکہ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، تم ضرور بضرور زندہ کیے جاؤ گے، تم دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ ہاں ہندو دھرم کے کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے مرنے کے بعد دوبارہ اس کو دوبارہ جنم دیا جائے گا۔ ہاں مرنے کے بعد اس کی زندگی دوبارہ اس کو ہوگی، لیکن اس کے یہاں کچھ سسٹم الگ ہے کہ مرنے کے بعد اگر ٹھیک ٹھاک کام کیا ہوگا تو یہ روپ میں اس کو زندہ کیا جائے گا، لیکن اگر اس نے پاپ کیا ہوگا یہ کیا ہوگا تو کتے چوہا بلی چچندر کا جنم ہوگا۔ اس کے الگ کتابوں میں الگ باتیں لکھی ہوئی ہے، لیکن اسلام کہتا نہیں قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن، اے لوگوں تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ضرور میرا اللہ اتنا اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں ضرور زندہ کرے گا، اور زندہ نہیں صرف زندہ ہی نہیں لتبعثن ثم لتنبؤن، تمہارے عملوں کے معاملے میں تم کو پورا خبر کیا جائے گا۔ تم نے فلاں جگہ میں یہ کام کیا، فلاں گلی میں تم نے یہ کام کیا، فلاں ہوٹل میں تم نے یہ غلط کام کیا، فلاں پارک میں تم نے یہ کام کیا، فلاں بلڈنگ میں تم نے یہ کام کیا، فلاں جگہ تم نے شراب پی، فلاں جگہ تم نے زنا کیا، فلاں جگہ تم نے جوا کھیلا، فلاں جگہ تم نے مارا، فلاں جگہ تم نے فلاں کو مارا۔ یہ ساری چیزوں کی خبر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن دے گا، ساری چیزوں کی لسٹ تمہیں دے گا۔ اس وقت انسان چیخ کر کے کہے گا مالی الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، یہ کیسی کتاب ہے جس کتاب کے اندر ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کے اندر چھوٹی باتیں لکھی ہے، اس کتاب کے اندر بھی بڑی باتیں لکھی ہیں۔ اے اللہ بن کمری کے اندر میں نے یہ کام کیا تھا وہ بھی لکھا ہے، اے اللہ میں نے ہوٹل میں جا کر کے کسی کو معلوم نہیں تھا، میں نے فلاں لڑکی کے ساتھ زنا کیا تھا کوئی جانتا نہیں تھا، اے اللہ یہ بھی لکھا ہوا ہے، اے اللہ میں نے فلاں جگہ شراب پی لی تھی کسی کو معلوم نہیں تھا، اے اللہ یہ بھی لکھا ہوا ہے، اے اللہ میں نے فلاں رات کو فلاں لڑکی کے ساتھ میں نے غلط کام کیا تھا یہ بھی لکھا ہوا، اے اللہ یہ ساری چیزوں کو ریکارڈ کیا ہوا ہے، اسی کا تو ذکر قرآن کرتا ہے ثم لتنبؤن بما عملتم، اے لوگوں تمہارے عمل کو کے معاملے میں تمہیں قیامت کے دن خبر کیا جائے گا، وذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ کے لیے سمپل ہے آسان ہے، بالکل بہت ہی آسان ہے، وذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ کوئی انجینئر موبائل بنائے اس کو توڑ دیجیے بولے پھر سے بناؤ، کیسے بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا، یہ بے وقوفی والی بات نہیں ہے۔ ایک انجینئر نے موبائل بنایا ہوا پھر سے اس کو دوبارہ بنانے کے لیے بولیے تو دوبارہ بنا سکتا ہے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ آؤ ذرا قرآن کی نایت
آیتوں کو پڑھ لو. اللہ کے اوپر ایمان نہ لانے والوں, مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری نہ کرنے والوں, سنو قرآن کی آیتوں کے اوپر کبھی کبھی غور کر لو. یہ قرآن نہ تیری کتاب نہ میری کتاب, نہ تیری مولوی کی کتاب نہ میری مولوی کی کتاب, یہ قرآن تو رب کا کلام ہے. اس قرآن کا تو انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. قرآن کہتا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی, اے لوگوں کیا تمہیں معلوم ہے تم ایک حقیر قطرے پانی سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى, پھر اس حقیر پانی سے تم کو خون کا لوتڑا بنایا گیا اور پھر اس کے بعد تمہیں مرد اور عورت بنایا گیا. الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى. ایک حقیر پانی سے خون کا لوتڑا اور اس کے بعد خون کے اندر پھر ہڈیوں کے اندر گوشت جمایا, انسانی شکل دے دی, مرد بنایا عورت بنا دیا. جب اللہ تعالیٰ ایک حقیر پانی سے اتنا کچھ کر سکتا ہے تو الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى, کہ اللہ اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا. اور اس بات کی مسلمانوں اور لوگوں اس بات کو اپنے دل سے اتار دو اور نکال دو کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. بھول جاؤ دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور ضرور کیے جاؤ گے. جتنا تمہیں اس بات پر یقین ہوگا کہ ہمیں دوبارہ اللہ کے پاس کھڑا ہونا پڑے گا, اتنا زیادہ آپ کا ایمان پختہ ہوگا. اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور ہاں تؤمنون باللہ, اللہ کے اوپر ایمان لاؤ, اللہ کے اوپر ایمان لاؤ. ایمان دیکھنا ہے تو دیکھو. چلے گیا اے نوجوانوں سنو, رتبہ کے نوجوانوں سنو, ایمان لانا تو ایسے ایمان لاؤ ہمارے رات کی طرح نہیں. رات میں مسلمان ہے تو صبح کافر, صبح مسلمان ہے تو شام سے کافر. تقریر سنا تو چلو ٹھیک ہے, باہر نکلا ہمیں نماز سے کوئی مطلب نہیں, آخرت سے کوئی مطلب نہیں, آخرت کی کوئی فکر نہیں, کوئی ایمان ہی نہیں ہے. میرے بھائیو آخرت کی فکر کرو, آخرت کی تیاری کرو, اپنا ایمان مضبوط کرو, اپنا ایمان مضبوط کرو. اور دیکھو واقعات کی طرف دیکھو. عمر فاروق ہے, عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت لگا رہے ہیں, رات کی تاریکی میں گشت لگا رہے ہیں اور حضرت عمر فاروق ایک چوراہے میں رک جاتے ہیں. رکنے کے بعد تھوڑا سستانے کی کوشش کرتے, آرام کر لیں پھر ادھر جائیں گے. اسی دوران عمر فاروق کے کان میں ایک آواز آئی, بڑھیا کی آواز آئی, اے میری بیٹی اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو. رات کی تاریخ ایک بڑھیا بولتی ہے, اٹھو میری بیٹی, جوان بیٹی ہے, 17 18 20 سال کی لڑکی ہے, اس سے بڑھیا عورت کہتی ہے دودھ کے اندر پانی ملاؤ, ہمیں فائدہ زیادہ ہوں گے, ہمیں پیسے زیادہ ملیں گے, ہم زیادہ دودھ بیچ لیں گے, زیادہ پیسے ہو جائیں گے. بڑھیا عورت بات پر جوان لڑکی کہتے ہیں ماں, او میری ماں کیا آپ نے امیر المومنین کا اعلان نہیں سنا ہے, آپ نے امیر المومنین کا ججمنٹ اور فیصلہ نہیں سنا ہے. امیر المومنین نے اعلان کیا ہے کہ کوئی آدمی اگر دودھ کے اندر پانی ملائے تو اس کو اتنے اتنے کوڑے برسائے جائیں گے. آپ نے نہیں سنا ہے؟ ماں کہتی ہے ہاں بیٹا سنا تو ہے, لیکن عمر کہاں, ہم کہاں, ہم تو اپنے جھونپڑی کے اندر بند ہیں, عمر اپنے گھر کے اندر ہوں گے. عمر کو کیا پتا چلے گا کہ رات کی تاریکی میں ہم یہ کام کر رہے ہیں, عمر کو کیا معلوم ہوگا, عمر کیسے جان سکیں گے ہم نے یہ کام کیا ہے. لڑکی جواب دیتی واہ اے میری ماں, آپ کو لگتا ہے عمر فاروق کو معلوم نہیں چلے گا, چلو اچھی بات ہے, آپ جان رہے کہ انسان ہے, اس کو ہماری حرکتوں کا کیسے علم ہوگا, لیکن میری ماں یہ تو آپ کو معلوم ہے عمر فاروق کا
جو رب ہے، جو پروردگار ہے، جو خالق کائنات ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جو آسمان و زمین کا مالک ہے، اس اللہ کو تو معلوم ہو جائے گا۔ جو ہمارے فاروق کا رب ہے، جو ہمارا رب ہے، اس کو تو معلوم ہو جائے گا۔ آئی میری ماں، کل قیامت کے دن اپنے رب کو میں کیا جواب دوں گی؟ یہ غلط کام کروں گی تو میں کل قیامت کے دن اپنے رب کو کون سا میں جواب دوں گی؟ اس وجہ سے میری ماں کوئی غلط کام مت کر۔ او بنگال کی لڑکیوں، ایسا ایمان والی بنو، بند کمرے میں بھی غلط کام نہ کرو، اور سمجھو اللہ تبارک و تعالی ہماری حرکتوں کو دیکھ رہا، ریکارڈ کر رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ یہ ہے ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ یہی ہے ایمان اللہ پر کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے ہر وقت۔ اللہ تعالی کی سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہمیں آج ہے نا، کسی شاپنگ میں دکان میں جائیے آپ کی ادھر ہوگا، رتبہ ہوگا پتہ نہیں، مالدہ ادھر کی بڑی بڑی شاپ مال میں جائیے، کلکتہ میں جائیے، بمبئی میں جائیے، تو بڑی بڑی دکانوں کے اندر، اور آج کل تو عام چھوٹی چھوٹی دکانوں کے اندر بھی، بینک کے اندر دیکھیے سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا، سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے۔ اب آدمی کی نظر سی سی ٹی وی کیمرے کے اوپر پڑی، آدمی فرشتہ بن گیا ہے، یہاں کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ کیوں؟ ارے کیمرے کے اندر میری تمام حرکتیں ریکارڈ ہو جائیں گی، میں پکڑا جاؤں، اس وجہ سے کوئی غلط کام نہیں کرتا۔ آج کل سی سی ٹی وی کیمرے سے ڈر ہے، سی سی ٹی وی کیمرے سے ڈر ہے، اللہ سے نہیں ہے۔ آج کل سی سی ٹی وی کیمرہ سے ڈر۔ اللہ کا کیمرہ اتنا ڈینجر ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ خراب بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا سی سی ٹی وی کیمرہ خراب نہیں ہو سکتا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا تھا، اے معاذ بن جبل اتق اللہ، اے معاذ بن جبل، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں رہنا تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ جنگل میں ہو تب بھی ڈرو، گھر میں ہو تب بھی ڈرو، پارک میں ہو تب بھی ڈرو، بازاروں میں ہو تب بھی ڈرو، کہیں بھی رہو، گھر کے اندر، باہر، جنگلوں کے اندر، سمندروں میں، پہاڑوں کے اوپر، آسمانوں میں، خلاؤں میں، کہیں بھی تم رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ یہی تو ایمان ہے۔ جتنا ایمان تیرا مضبوط ہوگا، جنت اتنا ہی تیرے لیے کنفرم ہوگا۔ ایمان کو مضبوط کرو، ایمان کو سودا مت کرو۔ یہ تجارت ایسی ہے، تؤمنون باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ۔ اور میرے بھائی ایمان لایا تو حضرت بلال نے بھی ایمان لایا۔ ہاں، حضرت بلال کی ایمان کو ذرا دیکھو، اسی طریقے سے حضرت مصعب بن عمیر کے ایمان کو دیکھو، حضرت اور بھی بہت سے صحابیات کے واقعات موجود ہیں، ان کے واقعات کو دیکھو، حضرت خبیب کی زندگی کو دیکھو۔ خبیب کو مکہ والوں نے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد مکہ والوں نے خبیب کو باندھ دیا۔ حضرت خبیب کو باندھنے کے بعد حضرت خبیب کے سامنے مکہ کی بہت خوبصورت لڑکیاں موجود ہیں، مکہ کے بڑے بڑے مالدار ہیں، اور مکہ کے بڑے بڑے رئیس اور چودھری ہیں، سارے کے سارے لوگ موجود ہیں۔ چوراہے پہ حضرت خبیب کو باندھ دیا گیا ہے۔ حضرت خبیب کو باندھنے کے بعد باندھ دیا گیا، اور حضرت خبیب سے ایک ایک کر کے لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا، اے خبیب اسلام کا انکار کر دے، اسلام کو چھوڑ دے، اے خبیب تم جو بھی کہو ہم تمہاری فرمائش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک آدمی آگے بڑھا، وہاں کا سردار بڑھتا ہے، اے خبیب مکہ کی خوبصورت لڑکیاں، بیوٹیفل لڑکیاں، سندر لڑکیاں یہاں پہ موجود ہے، اے خبیب جس کو تم سلیکٹ کر لو ہم تمہیں وہ لڑکی دے دیں گے، ہم تمہیں اس سے نکاح کرا دیں گے، ہم تمہیں اس سے شادی بیاہ کرا دیں گے۔ اے خبیب تم جس لڑکی کو سلیکٹ کر لو، جس لڑکی کو چن لو، جو بھی سندر لڑکی ہے جس کو تم پسند کر لو، اے خبیب ہم تمہیں وہ لڑکی دے دیں گے، لیکن شرط یہ کہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ دو، شرط یہ کہ اسلام کو چھوڑ دو، شرط یہ کہ ایمان کو چھوڑ دو۔ اللہ
اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر جو تم نے ایمان لایا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا تو انکار کر دے اور ہمارے ساتھ آ کر کے شامل ہو جا۔ جس لڑکی کے اوپر انگلی اٹھا وہ لڑکی تیری۔ خبائب کرتے ہیں ان لڑکیوں کا ہمیں تم ان لڑکیوں کے چکر میں نہ پھنساؤ، لالچ نہ دو ان لڑکیوں کو، ان لڑکیوں کے چکر میں ہم اپنے اسلام کو قربان نہیں کر سکتے۔ کتنے مسلمان ہیں، کسی لڑکی کے اوپر نظر پڑی، غیر مسلم ہے چاہے کوئی بھی، تو کہے تو سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ لڑکی بولتے تو داڑھی میں اچھا نہیں لگ رہا، داڑھی چھلا۔ آج کل بہت سے نوجوانوں کو دیکھیے اپنے گرل فرینڈ کے چکر میں داڑھی چھلا رہے۔ ہماری گرل فرینڈ کی خواہش ہے کہ ہم داڑھی نہ رکھے، اپنی گرل فرینڈ کو خوش کرنے کے چکر میں داڑھیوں کو چھلا رہے۔ دیکھ رہے ہیں حالات دیکھیے آپ۔ کسی لڑکی نے کہہ دیا ہے اسلام چھوڑ دو، چلو ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ کسی غیر لڑکی نے، غیر لڑکیاں خوبصورت لڑکیوں نے کسی نے بول دیا ایسا، ہمارا مسلمان لڑکا کہتا چلو ہم تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ اور آج کل ہو رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اسلام ایمان سب کو ترک کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا سوچیں، ایمان کو ترک کیا جا رہا ہے، چھوڑا جا رہا ہے۔ خبائب کے پاس ایک اور آدمی آیا اور کہتا ہے خبائب، مکہ کے اندر تم نے بہت سارے بلڈنگوں کو دیکھا ہوگا، اے خبائب تم نے بہت سی بلڈنگوں کے اوپر تیری نظر گئی ہوگی، اے خبائب تم جس بلڈنگ کو بول دو یہ بلڈنگ مجھے چاہیے، اے خبائب ہم تمہیں وہ بلڈنگ دے دیں گے لیکن شرط یہ اسلام کو چھوڑ دو۔ خبائب کہتے ہیں نہیں ہم اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ دنیا چند سالہ زندگی ختم ہو جائے گی، اسی ایمان کے بلبوتے پہ تو ہم جنت میں جائیں گے اور ہم اپنی جنت خراب نہیں کرنا چاہتے۔ ایک ایک کر کے آتا گیا اور سب کو انکار کرتا گیا۔ حضرت خبائب کو میں چوراہے پہ لوگوں نے تیروں سے مارنا شروع کیا، ایک ایک تیر آتا گیا، حضرت خبیب کو چھلنی کرتا گیا، ایک آدمی بڑھا اور اس کی انگلیوں کو کاٹنا شہید کرنا شروع کر دیا، حضرت خبیب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن حضرت خبیب نے ان چیزوں کو لے کر کے اپنے ایمان کا سودا کرنا گوارا نہ کیا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے جو کچھ بھی ہو جائے اپنے ایمان اپنے دھرم کو مت چھوڑو، اسلام کو ترک مت کرو، اسلام کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کے بلبوتے پہ جنت میں جائے گا آدمی۔ کل قیامت کے دن میرے بھائیوں ذرا سوچو، کافروں کے سامنے جب جہنم لایا جائے گا اور جہنم کو کفار دیکھیں گے، جہنمیوں کو اگر آسمان و زمین کے برابر سونا بھی دے دیا جائے اور یہ کفار کہیں گے اللہ یہ آسمان و زمین کے برابر یہ سونا میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، یہ سونا چاندی لے لو، یہ دولت لے لو، لیکن اللہ تو مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے عذاب غلیظ سے بچا لے۔ اللہ کہتا ہے سونا چاندی آسمان و زمین کے برابر بھی دے دے گا، پھر بھی اس کو جہنم سے بچایا نہیں جائے گا، کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوگی۔ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے، تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان۔ تجارت تنجیکم من عذاب الیم، ایک ایسی تجارت کرو، ایک ایسا بزنس کرو، کاروبار کرو جس کاروبار کو کر کے تم جنت میں جا سکتے ہو، اور وہ کاروبار ہے اللہ پر ایمان۔ جتنا ایمان اللہ پر ہوگا اتنا تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے، اتنا تم اللہ کے راہ میں دو گے، اتنا تم اسلام کو مضبوط کرو گے، اتنا تم اللہ کے راہ میں دو گے۔ محمد رسول اللہ نے کبھی فرمایا تھا لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا اقرؤوا القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ اور لوگوں قرآن پڑھو، اے لوگوں قرآن پڑھو اور قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھو، فإنہ یاتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، کیونکہ یہ قرآن کل قیامت کے دن شافع بن کر کی آئے گا، کل قیامت کے دن یہ قرآن تمہیں جنت پہنچانے کے لیے آئے گا، اور اللہ سے کہے گا یا ربی، اے میرے پروردگار
اے میرے رب اس بندے کو بخش دے معاف کر دے اے اللہ یہ رات دن تیری اس قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا رات رات کر کے قرآن پڑھا کرتا تھا رات اور دن قرآن کی تلاوت سنا کرتا تھا اللہ اس بندے کو تو معاف کر دے میرے بھائیوں قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھانا سب سے بہترین کام ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور قرآن سکھاتا ہو قرآن پڑھنا اور قرآن سکھانا سب سے بہتر کام ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں مدرسہ انوار العلوم الربانیہ کے اندر رتبہ کے اندر اتنا شاندار مدرسہ چل رہا ہے ابھی آپ نے تین حفاظ کو آپ نے دیکھا حافظ قرآن کی ڈگری اس کو ملی سند اس کو ملی پگڑی اس کو باندھ دیا گیا میرے بھائیوں یہاں کی اساتذہ اور انتظامیہ نے اتنا بڑا کام کیا ہے میرے بھائیوں یہ بھی تو جنت میں جانے کا ایک ذریعہ ہے یہ بھی ایک تجارت ہے آؤ ایک تجارت ایسی کریں آؤ ہم بھی اپنے آپ میں ایک حفاظ بنائیں ہم بھی مدرسوں کو زندہ کریں ہم بھی مدرسوں کو مضبوط کریں شاید اسی عمل کے بلبوتے پہ ہم جنت میں چلے جائیں اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کے اوپر جیسا ایمان لانا چاہیے ویسا تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ اور ایمان جتنا مضبوط ہوگا اللہ کے راہ میں اتنا خرچ کرے گا آج ہمارے اللہ کے راہ میں دینے میں آدمی کو لگتا ہے اللہ کے راہ میں دینے میں آدمی ڈرتا بھاگتا ہے اور آپ کو ایک بات بتاؤ مرنے کے قریب انسان کی سب سے زیادہ خواہش ہوگی کہ میں اپنے بینک بیلنس اللہ کے راہ اپنا پیسہ دے دوں اللہ کے راہ مدرسوں میں دے دوں مسجدوں میں دے دوں یتیموں غریبوں کو دے دوں کیونکہ یہ سب سے بڑی دولت ہے سب سے بڑی دولت اللہ کے راہ میں خرچ کرنا یہ بھی تو تجارت ہے اس تجارت کے بارے میں اللہ کہتا کرو ایک ایسی تجارت جو تجارت تمہیں جہنم سے بچا وَانْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ موت کے آنے سے پہلے تم اللہ کے راہ میں خرچ کر لو اللہ کے راہ میں خرچ کر لو یہ ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی لکھا دانم دچھتا دان کرو آدمی مدرسے وغیرہ میں بھی دیتا 50 روپے 100 روپے 5 بتائیے مدرسے اور مسجد میں اپنی زندگی آپ اسلام کے لیے آپ نے کیا کیا بتائیے کیا قربانی دی ہے جان کی مال کی سب کے لوگوں نے قربانی ہم نے اور آپ نے کیا دیا اسلام کے لیے کون سے قربانی دی ہے اسلام کی حفاظت اور بقا کے لیے آپ نے کیا کیا صرف نعرے تکبیر اللہ اکبر کہہ دینے سے اسلام کو نہیں زندہ ہوگا صرف نعرے تکبیر اللہ اکبر کہہ دینے سے اسلام زندہ اور اسلام باقی نہیں رہے گا اسلام کو باقی رکھنے کے لیے تمہیں مسجدوں کو مدرسوں کو تمہیں مضبوط کرنا ہوگا مدارس اور مساجد اسلام کے قلعے ہیں ان کو تمہیں مضبوط کرنا ہوگا میرے بھائی جو تب اسلام زندہ ہوگا اور تب اسلام باقی رہے گا اور ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم جب تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا جب اللہ کی سپورٹ اللہ کا سپورٹ کرو گے تو اللہ تمہارا سپورٹ کرے گا اور اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے مدرسوں کو مضبوط کرو یہ مدرسے سے علماء نکل رہے ہیں جب تک علماء باقی ہے تب تک یہ دنیا باقی ہے جس دن یہ علماء ختم اسی دن اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا میرے بھائیو یاد رکھنا علماء کی عزت کرنا اور علماء کی قدر کرنا علماء کے مقام کو سمجھنا اور اپنے یہاں سے علماء بنانا حفاظ بنانا یہ بہت بڑی خوش قسمتی والی بات ہے بہت بڑی دولت کی بات ہے بہت بڑی قسمت کی بات ہے کہ آپ کے گاؤں اور آپ کی اس رتبہ کے اندر محلہ کے اندر اتنا شاندار مدرسہ قائم ہے اور اس کے باوجود بھی اگر جنت حاصل نہ کر سکے تو میرے بھائی اس سے بڑھ کر افسوس کی بات کیا ہو سکتی آپ کیا سمجھتے ہیں مدرسہ ایسی چلتا ہے میں نے یہاں پہ آنے کے بعد مدرسہ کے تعلق سے میں نے بہت سی باتیں جاننے کی کوشش کی بتایا گیا اتنے بچے یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں روزانہ کتنے بچوں کا کھانا بنتا ہے اتنے مدرسے اتنے اسٹاف پڑھاتے ہیں اور بچوں کو پڑھایا جاتا ہے میرے بھائیو ذرا تصور کیجیے سوچئے حفاظ بنائے جائے ان کے ماں باپ کو کے بچے اسلام کو جاننے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر کے مدرسوں کے اندر آ کر کے اور اپنے
जिंदगी बिता रहे हैं, अपनी जिंदगी काट रहे हैं। मेरे भाइयों, बहुत ही किस्मत वाले लोग हैं जिनके बेटे हुफ्फाज बन रहे हैं और जिनके बेटे हुफ्फाज बन चुके हैं। बहुत किस्मत वाली और बहुत ही बड़ी बात है। इतना आसान नहीं है अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाना। आओ तुमिनून बिल्लाह, जहन्नम से बचना है और अज़ाब अलीम से बचना है तो अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ। तुम्हारा जितना ईमान मजबूत होगा उतना तुम अल्लाह के राह में खर्च करोगे। और खर्च कैसा? खर्च कैसा? सिर्फ मालदारी में खर्च नहीं, सिर्फ मालदारी में खर्च नहीं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई, तुम अमीरी में भी खर्च करो और गरीबी में भी अल्लाह के राह में खर्च करो। अमीर हो तब तो दे रहे हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। पैसा मेरे पास 1 लाख रुपए, करोड़ रुपए, 1 करोड़ मेरे पास है, 10,000, 30,000, 1 लाख से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे पास 10,000 है और 10,000 में 1,000 दे रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। 1,000 में 500 दे रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। 1 लाख में 200, 500 देना ये कौन सी बड़ी बात है? फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई, फरमाया अल्लाह ताला ने जो गरीबी में और तंगदस्ती में, अमीरी में, गरीबी में, मालदार हो तब भी अल्लाह के राह में देता हो, गरीब हो तब भी अल्लाह के राह में देता हो। तिजारत चल रहा था तब भी दे रहा था, तिजारत नहीं चल रहा है तब भी अल्लाह के राह में दे रहा है। ऐसे लोगों के लिए जन्नत की बशारत है, ऐसे लोगों के लिए जन्नत की खुशखबरी है जो गरीबी में अल्लाह के राह में खर्च करने वाला हो। और आओ मेरे भाइयों, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जन्नत और जहन्नम को देखा और जन्नत और जहन्नम को देखने के बाद जब आए और आने के बाद आपने लोगों के दरमियान में खुतबा दिया और आपने फरमाया मैंने जन्नत को देखा, मैंने जहन्नम को भी देखा और मैंने जहन्नम के अंदर ऐसी ऐसी औरतों को जलते हुए पाया है और ज्यादातर मैंने औरतों को जहन्नम के अंदर जलते हुए पाया है। ज्यादातर मैंने जहन्नम के अंदर औरतों को जलते हुए पाया है। ओ लोगों, आपकी भी बेटियां और बहनें और माँ है, सुनो, आज तुम अपने बेटियों के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, अपने बहनों के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, अपने माँ की दर्द को आज दुनिया में बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, तो मेरे भाइयों जहन्नम की आग को हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटियां कैसे बर्दाश्त करेंगी? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने जहन्नम के अंदर ज्यादातर लड़कियों को, औरतों को मैंने जहन्नम के अंदर जलते हुए पाया। हाँ, मैंने जहन्नम के अंदर पाया, ऐसी लड़कियों को भी पाया जो दुनिया के अंदर तुकफरनल आशीर व तुकफरनल लान, हाँ, जो लान तान ज्यादा किया करती हैं, वह तकसुरनल लान, लान तान ज्यादा किया करते हैं, वह तुकफरनल आशीर, और अपने शौहरों की नफरमानियां किया करती हैं। लड़कियां अपने शौहरों की नफरमानियां क्या कर रही हैं? बगैर हिजाब और बगैर दुपट्टे के और बगैर पर्दे के अपने घर से बाहर निकल जाया करती है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, उसको इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। आओ आओ मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी लड़कियों के बारे में फरमाया है जो लड़कियां दुनिया के अंदर रह करके बगैर पर्दा के ऐसे चुस्त कपड़ा और साथ साथ में टाइट कपड़े पहन करके अगर चलती हो और चलने और खुशबू लगा करके चलती हो, परफ्यूम लगा करके चलती हो, अपने बाल दिखाते हुए और अपने खूबसूरती दिखाते हुए अगर चलती हो, अल्लाह के नबी फरमाते निसाउन कासियातुन आरियातुन दाहिलातुन मुमीलात। ओ लोगों, ओ सुनो, ऐसी लड़कियां जन्नत में नहीं जाएंगी। निसाउन कासियात मारियात माहिलात, जो कपड़ा पहनती होंगी लेकिन नंगी नजर आती होंगी, ऐसे कपड़ा पहन रही होगी। बहुत सी लड़कियों को देखिए यहाँ तक पहन रही, यहाँ तक इतना कपड़ा पहनती और इतना ये दिखता है। ज्यादातर बंगाल में स्टाइल चलने लगा है, मुझे खबर मिली है। ये इतना ये पूरा हिस्सा दिखा रही है। हाँ,
یہ دیکھیے، اور یہ جوتی پہن لیا، یہاں سے یہاں تک دکھا رہی ہے، جنس پہن لیا، ٹی شرٹ پہن لیا، اور صرف سر کے اوپر دوپٹہ رکھ لیا، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے لگی۔ تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتی ہو، اللہ کی قسم تم اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہو۔ تیرا ووٹر کارڈ میں، آدھار کارڈ میں مسلمان کا نام تو ضرور ہے، تمہارا اسلامک نام تو ضرور ہے، لیکن جنس پہننے والی ہو، ٹی شرٹ پہننے والی ہو، اپنے جسم دکھانے والی ہو، اپنے بال دکھانے والی ہو، سنو محمد رسول اللہ نے ایسی لڑکیوں کو جہنمی قرار دیا ہے۔ فرمایا نساء کاسیات ناریات مائلات ومیلات، ایسی لڑکیاں میرے اس امت میں کچھ لڑکیاں ایسی آئیں گی، کپڑا تو پہنیں گی، ننگی نظر آئیں گی، ننگی نظر آئیں گی، آریات مائلات ومیلات، ایسی لڑکیاں کپڑا اس وجہ سے اس طریقے سے اتنا بھڑکا ڈریس اور اتنا سیکسی ڈریس اس وجہ سے پہنیں گی تاکہ لڑکے میرے طرف مائل ہو، مجھ کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں، مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں، میرا نام لیں، میری تعریف کریں، مجھ سے ملنے کی کوشش کریں۔ آپ نے فرمایا ہاں ایسی لڑکیاں اللہ کی قسم زانیہ زانیہ زانیہ، آپ نے فرمایا ایسی لڑکیاں طوائف ہیں، ایسی لڑکیاں زانیہ ہیں، اور آپ نے یہاں تک فرمایا ایسی لڑکیاں لا یجدن ریحا، ایسی لڑکیاں جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، ولا يدخل الجنہ، اور ایسی لڑکیاں جنت میں بھی نہیں جائیں گی۔ او مالدار بنگال کی لڑکیوں، تم مسلمان ہو، اللہ کی قسم اسلام تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم اپنے بال دکھاؤ، تم اپنا جسم کا اتار چڑھاؤ دکھاؤ، تم اتنا باریک کپڑا پہنو، تم اتنا چست کپڑا پہنو، تم اپنی پنڈلیاں دکھاؤ، تم اپنے بال دکھاؤ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے جب تم زمین پہ چلو ولا یضربن، فرمایا ولا یبدین زینتہن، جب تم چلو تم اپنی زینت نہ دکھاؤ، اپنی خوبصورتی نہ دکھاؤ، یہ تو قرآن کہتا ہے جب تم چلو تو تمہاری چوڑیوں کی آواز نہیں آنی چاہیے، جب تم چلو تم راستے میں چلو تم اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنے نظر نیچی کر کے چلو۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، یہ قرآن کہہ رہا ہے میرے بھائیوں کہ ایسے ایسے چلو۔ چلنے کا بھی طریقہ بتایا، کپڑا پہننے کا بھی طریقہ بتایا، سب بتا دیا۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لا رہے ہو، رسول کے اوپر ایمان لا رہے ہو، رسول کو رسول مانتے ہو تو رسول کو رسول ماننے کا مطلب یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم محمد رسول اللہ کو اپنا آئیڈیل مان لو۔ نبی کو دیکھو، نبی کی بیٹیاں کیسے رہا کرتی تھی، نبی کی بیٹیاں کیسے چلا کرتی تھی، نبی کی زندگی دیکھو نوجوانوں، محمد رسول اللہ کس طریقے سے زندگی کاٹا کرتے تھے۔ اے نوجوانوں، آج تم نے گرل فرینڈ بنا لیے ہیں اور آج تمہارے پاس 2 5 5 10 گرل فرینڈ ہیں، کبھی اس سے ہاتھ ملاتے ہو، کبھی اس سے گلے ملاتے ہو، کبھی اس پارک میں ملتے ہو تو کبھی اس پارک کے اندر ملاقاتیں کیا کرتے ہو۔ آؤ میں تمہیں محمد رسول اللہ کی جیونی میں تمہیں بتاتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، نبی اکرم کے پاس لڑکیاں جوان خوبصورت لڑکیاں آیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا چاہتی ہوں، وعدہ لینا چاہتی ہوں، آپ سے میں حق کرنا چاہتی ہوں، آپ سے میں پیار کرنا چاہتی ہوں کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گی، زنا نہیں کروں گی، میں اللہ کے رسول، میں چوری نہیں کروں گی، میں فلا کام نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی اپنا ہاتھ بڑھائیے اور اپنے ہاتھ میں میرا ہاتھ، اپنا آپ کے ہاتھ پر مجھے اپنا ہاتھ رکھنے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی جوان لڑکی کسی جوان لڑکے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، یہ اجازت نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت قطعا نہیں دے سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں آئی عائشہ بتاؤ، آئی میری بیوی کہہ دو، ان لڑکیوں سے کہہ دو محمد رسول اللہ کسی لڑکی سے ہاتھ ملانے
کی دور کی بات ہے، اس لڑکے کے ناخن کو چھونا گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ او مسلمانوں، بہت سے لڑکوں کو میں نے دیکھا ہے نام ہے مسلمان، لیکن کئی لڑکیوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر کے چلتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ ملایا ہے، اس کی باہوں پہ ہاتھ ڈال کر کے چلنے والے بہت سے مسلمان لڑکوں کو بھی دیکھو گے۔ یہ کون سے تم رسول کو مانتے ہو؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اس نبی کی جیونی پڑھو، فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ، ہاں اس رسول کے اوپر ایمان لاؤ۔ آؤ میں تمہیں ایک ایسے واقعے کی طرف لے کر کے جاتا ہوں، اور ایسے واقعات میں تمہیں سناتا ہوں۔ آؤ ایک ایسے واقعہ میں تمہیں سناتا ہوں، نوجوان اور رتبہ کے مسلمانوں سنو۔ مالک مجاہد اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ کو نقل کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں ایک نوجوان 22-24 سال کا نوجوان، 22-24 سال کا نوجوان اپنے دوست سے ملنے کے لیے گیا، دوست سے کہیں گیا ملنے کے لیے۔ اس کا گھر بھی ایسی جگہ پہ تھا جہاں پہ اور لوگوں کے گھر مکان نہیں تھے، تنہائی میں الگ جگہ سے ہٹ کر کے اس کا گھر تھا۔ پہنچا دوست کے پاس ملنے کے لیے، شام کے وقت ملنے کے لیے گیا۔ ظاہر سے بات دوست آیا 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، تو ہر کوئی اپنے دوست کو تھوڑی کہے گا جاؤ یہاں سے کھانا کھا لو یار، کھاتی کر کے جاؤ۔ دوست ضد کر کے رکھ لیا اور یہ دوست چلا گیا بازار، مارکیٹ، ندی کے اس پار مارکیٹ، بازار اس پار گیا مارکیٹ، چلو گوشت لائے، مچھلی لائے، مرغا لائے، یہ لائے، وہ لائے، اپنے دوست کو کھلائیں گے، انجوائے کریں گے، باتیں کریں گے۔ دوست جیسے ہی بازار گیا، ندی کو کراس کر کے ویسے بارش شروع، بہت زیادہ بارش ہونے لگی، ہوا تیز چلنے لگی، رات دھیرے دھیرے بڑھنے لگی۔ دوست اکیلا ہے اور اس دوست کی بیوی گھر کے اندر بھی اکیلی ہے، دونوں کے دونوں اکیلے ہیں۔ ابھی شادی ہوئی، 2-4 مہینے ہی ہوئے تھے۔ لڑکی بڑی خوبصورت اور یہ لڑکا بھی بڑا ہینڈسم، بڑا ہی خوبصورت۔ لڑکی کی نظر پڑی اس لڑکے کے اوپر، موقع بڑا اچھا ہے، چانس بڑا اچھا ہے، میرا شوہر تو ابھی آ نہیں سکتا ہے، گیا ہوا ہے مارکیٹ بازار، وہ تو ابھی آئے گا ہی نہیں، بارش کی اس رفتار میں میرا شوہر کیسے آئے؟ ندی پانی سے بھر گیا ہے، ہاں میرا شوہر کیسے آئے گا؟ نہیں آ سکتا ہے، چلو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پردہ اٹھایا اور پردہ اٹھانے کے بعد اس دوست کے پاس آتی ہے، ہائے السلام علیکم، ہاتھ بڑھا دیا۔ بہت سی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، آج بھی ہاتھ بڑھا دیتی ہے۔ یہ لڑکیوں کے ہاتھ بھی پر کوئی مرد کسی لڑکی سے ہاتھ ملانے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے ہی نہیں۔ لڑکی نے ہاتھ بڑھایا، سلام کیا، لڑکے نے جواب دیا وعلیکم السلام، لیکن ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اب اس لڑکی نے ہاتھ اس کی کندھے کے اوپر رکھا، لڑکے وہاں سے اٹھا، کیا کر رہی ہوں، کیا بات ہے؟ لڑکی کہتی ہے دیکھو میری خوبصورتی کے اوپر دیکھو، میں تو چاند سے باتیں کرتی ہوں، بڑی بیوٹیفل ہوں، سندر ہوں، اتنی خوبصورت لڑکی تمہیں کہیں نہیں ملے گی، اتنا اچھا موقع ہے، چانس ہے تمہارے پاس زندگی میں یہ موقع ملا ہے۔ او دوست، اے میری شوہر کی دوست، تم بڑے ہینڈسم ہو، یہ موقع تمہیں کبھی نہیں مل سکتا ہے، میرا شوہر بھی نہیں آنے والا ہے، چلو ہم دونوں انجوائے کرتے، مستی کرتے، چلو ہم دونوں انجوائے کرتے۔ لڑکے نے کہا نہیں، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، اللہ کی یہاں مجھے جواب دینا پڑے گا، یہ غلط کام میں نہیں کر سکتا ہوں۔ کہا اللہ چھوڑو، اللہ واللہ کوئی چیز نہیں ہے، چھوڑو جانے دو، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، یہ تو عالموں کی باتیں ہیں، ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 4 دن کی زندگی ہے، انجوائے کر لو، مستی کر لو، چلو ہم انجوائے کرتے ہیں۔ لڑکے نے دیکھا بھی تو لڑکی بس کے باہر ہو گئی، لڑکے نے کہا جاؤ ایک چراغ لے کر دیا، اس دور میں چراغ ہی تو چلتا تھا، ابھی کچھ دنوں کے یہ لائٹ ابھی تو اس سے
20-25 साल पहले चले जाइए, लोग चिराग जलाया करते थे, आग जला करके रहा करते थे। लाया गया चिराग, माचिस लाया गया, जलाया उसको उस लड़के ने और अपने हाथ उस माचिस के ऊपर कर लिया, उस आग के ऊपर कर लिया और हाथ जैसे चलता था हाथ हटा लेता था। लड़की कहती थी ये क्या कर रहे हो? जवाब में कहता था ओ मेरी बहन, मैं ये चेक कर रहा हूं कि मैं दुनिया की आग को बर्दाश्त कर पाऊंगा कि नहीं। मैंने चेक किया कि मैं दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। तो मेरी बहन बताओ, अगर मैंने ये काम किया तो अल्लाह ताला मुझे जहन्नम के अंदर डाल देगा, तो मैं जहन्नम की आग को मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? वो जहन्नम की आग को मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा? ये चंद मिनट इंजॉय तेरे साथ तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरी बहन और मेरे दोस्त की बीवी बताओ, उस जहन्नम की आग को मैं कैसे बर्दाश्त मैं कर सकता हूँ? रात भर ये लड़की कोशिश करती रही इसके साथ मैं गलत काम करूं, सेक्स कर लूं, लेकिन उस लड़के का ईमान भी को अल्लाह के ऊपर कितना ईमान था, मरने के बाद की जिंदगी की कितनी ज्यादा फिक्र थी उस लड़के को। वो रात भर यही करता रहा और अपने हाथ को जलाता रहा। सुबह हुई, बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे पाप से मुझे बचा लिया। मेरे भाइयों, नौजवानों, तेरा भी इम्तिहान हुआ करता है, अपना ईमान बचा करके रखना। ये ईमान सबसे बड़ी दौलत है, इससे बढ़कर के कोई दौलत नहीं। तो बिल्लाहि बरसूली, अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान लाओ। वो तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, तुम अल्लाह के राह में जिहाद करो, अल्लाह के राह में कोशिश करो। हाँ, अल्लाह ताला को ये जिहाद की कोशिश बहुत ही ज्यादा पसंद है कि जब कोई बुराई को देखो तो उसको रोको, ये भी जिहाद है। ये भी जिहाद है कि तुम किसी को बुराई करते हुए देखो तो उसको टोको, उसको मना करो। अपनी बहन को देखो गलत काम कर रही है, मना करो, ये भी इस्लाम में इसको जिहाद करार दिया गया है। और इसी तरीके से फजर के वक्त रात की तारीकी में ठंड के महीने में उठ करके नमाज पढ़ना, ये भी जिहाद है, ये भी जिहाद है। कोई रात में उठे और वजू बनाए नमाज अदा कर ले, इसको भी जिहाद करार दिया गया है। आज मुसलमानों को देखो, नमाज से कोई मतलब नहीं है, नमाज की कोई फिक्र नहीं है। आओ मुसलमानों, इस नमाज की फिक्र करो जो नमाज के बारे में कल कयामत के दिन सबसे पहला क्वेश्चन और सवाल होगा। अव्वलु मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़ियामह, कयामत के दिन पहला सवाल जो तुमसे किया जाएगा इसी नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। हिंदू धर्म के अंदर भी ये नमाज है। योगी योजित सतमात्मानवर हसिस्थित ऐकाकी यचत्तातिम निराशीर प्रज्ञ पंचम समय कर्तव्य। 5 टाइम इस नमाज को पढ़ो, इस पूजा को करो, इस इबादत को करो, 5 टाइम तुम किया करो। आय अर्जुन, ये इबादत करो, कंटिन्यू करो, कभी भी इसको छोड़ना नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं इस नमाज को कभी भी तुम जानबूझ करके तर्क मत करना। मन तरक सलात मुताअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ी तो उसने कुफ्र किया। कहीं आपने फरमाया फइन्न मन तरक सलात मक्तूबतन मुताअम्मिदन फक़द बरियत मिनहु ज़िम्मतुल्लाह। ऐ लोगों, नमाज जानबूझ करके छोड़ना नहीं। अगर तुमने जानबूझ करके नमाज छोड़ दी तो अल्लाह की जिम्मेदारी तेरे ऊपर खत्म हो जाएगी, जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी अगर तुमने नमाज की पाबंदी न की। आज मदरसा के बच्चे और बच्चियां, आज आलिम उलमा, आज हुज्जाज कराम नमाज की पाबंदी करते, लेकिन बिजनेसमैन वाले लोगों को देखो, दुकानदारों को देखो, कॉलेजों में पढ़ने वाले और कॉलेजों में पढ़ने वालियों को देखो, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वालियों को देखो, स्कूलों में पढ़ने वालों और पढ़ने वालियों को देखो। आज इनके यहाँ नमाज नहीं है। मुसलमान लड़कियां स्कूल में पढ़ती है लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं है। मुसलमान लड़का स्कूल में पढ़ता है लेकिन नमाज की कोई पाबंदी नहीं है। आई स्कूल में पढ़ने वालों, ये नमाज तेरे लिए भी है। आई कॉलेज में पढ़ने वालों, पढ़ने वालियों, ये नमाज तेरे लिए भी
دیتی ہے اگر تم نے نماز نہ پڑھی تو اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی اور یہ نماز کنٹینیو پڑھتے رہو کیونکہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلا سوال اسی نماز کے تعلق سے ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی. پہلا سوال نماز کے تعلق سے کوشچن، پہلا کوشچن نماز کا ہوگا کہ تم نے دنیا میں نماز پڑھی یا نہ پڑھی. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، نماز پڑھو لیکن نماز پڑھو جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پہ. ایسے نماز پڑھو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. یہ نماز پڑھو ایسے پڑھو پورا دھیان تمہیں نماز کے اوپر ہونا چاہیے. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. میرے بھائیو ذرا سوچئے، اس کو کہتے ہیں تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنے نفس کے ذریعے سے جہاد کرو. مال کے ذریعے سے مال اللہ کے راہ میں خرچ کرو اور مال کے چکر میں پڑ کر کے ایمان برباد نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے مومنو کہیں کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد سے اللہ کے ذکر سے تمہیں دور نہ کر دے. کہیں مال اور تمہاری دولت، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں مال کے چکر میں پڑ کر کے، بزنس کے چکر میں پڑ کے، دکان کے چکر میں پڑ کر کے، پیسے کے چکر میں پڑ کر کے اور اولاد کی محبت میں، بیوی کی محبت میں کہیں اللہ کو بھول نہ بیٹھو. اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ نہ دو. بہت پیسہ 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 اور بیوی بیوی بیوی، بچہ 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 لگا رہتا ہے. نماز روزہ سے کوئی مطلب نہیں. فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، وہ جہنمیوں میں سے ہوگا. اگر تم نے مال کے چکر میں اللہ کو چھوڑا، مال کے چکر میں نماز کو چھوڑا، مال کے چکر میں قرآن کو چھوڑا، اولاد کے چکر میں تم نے نماز کو چھوڑا، تو میرے بھائیو اس سے بڑھ کر کے کوئی ظالم نہیں ہے، گنہگار یہی ہے کہ مال اور دولت کے چکر میں اللہ کو بندہ اللہ ہی کو بھول جائے. جہنم ایسے لوگوں کے لیے جو مال اور اولاد کے چکر میں اللہ ہی کو بھول جائے. اولاد سے محبت ہو کوئی بات نہیں، لیکن اتنی محبت نہ ہو کہ اللہ ہی سے بھول جائے. پیسے سے محبت ہو لیکن اتنی محبت نہیں ہے کہ اللہ ہی کو بھول جائے. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجئے، قرآن کریم کی آیت کے اوپر ذرا دیکھیے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تم جانو اس کو، اسلام کو جانو، ایمان کو جانو اور اس بات کو جانو کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہی سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے بہتر ہے اور سب سے زبردست ہے. مرنے کے بعد کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر. اس دنیا کی فکر اتنی زیادہ مت کر. یہ دنیا چند سالہ زندگی ہے. محمد رسول اللہ کی جیونی کو آپ آئے، نبی اکرم کو دیکھیے، چٹائی میں سویا کرتے تھے. چٹائی میں سویا کرتے تھے اور چٹائی میں سوتے تھے. ایک صحابی کی نظر ہمارے فاروق کی نظر پڑی محمد رسول اللہ کے اوپر. نبی اکرم کے اوپر جب نظر پڑی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ چٹائی میں سوتے اور چٹائی کے نشانات آپ کے جسم میں، آپ کے پیٹھ کے اوپر چٹائی کے نشانات نظر آتے ہیں. اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں. اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں. ہم نے بڑے بڑے ملکوں میں جا کر کے وہاں کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، وہاں کے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ گدے دار بستروں میں سویا کرتے، قالین میں سویا کرتے. آپ
جواب دیا تھا اے عمر فاروق مالی ولی دنیا، مجھے مال سے کیا مطلب ہے اور دنیا کو مجھ سے کیا مطلب ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ انا راک، میں ایک مسافر کی طرح ہوں دنیا کے اندر، بس سفر کرنے کے لیے کوئی آدمی کہیں جاتا ہے اور کہیں پہ اگر رکتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے، اس کے بعد وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اے عمر فاروق، میری مثال بھی ویسی ہی ہے، اس دنیا کے اندر میں مسافر بن کر کے آیا ہوں۔ اے لوگوں، اس دنیا کے اندر رہنا ہے تو مسافر بن کر کے رہو۔ حب دنیا کا انکا غریب او عابر سبیل، آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا تھا اور نصیحت کی تھی اور سمجھایا تھا اور بتایا تھا، اے عبداللہ ابن عمر سنو، کن فی الدنیا کانکا غریب، تم دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو، مسافر ہو، دنیا کے اندر اجنبی بن کر کے زندگی کاٹو یا پھر تم مسافر بن کر کے زندگی کاٹو، اجنبی بن جاؤ، مسافر بن جاؤ، ایسی زندگی کاٹو، ایسی زندگی تمہاری کٹنی چاہیے، کیونکہ اس دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کے لیے جو تم پاگل ہو رہی ہو، اس دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں۔ اسی وجہ سے قرآن میں کئی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکہ دھوکہ دینے والی، کہیں یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، واقعی یہ دنیا دھوکہ دے گی۔ پیسہ آپ جمع کر رہے ہیں، دولت جمع کر رہے ہیں، بینک بیلنس سے جمع کر رہے ہیں، اچانک موت ہو گئی، مر گئے، خبر آئی فلاں آدمی تو مر گیا، ارے مر گیا، جوان آدمی تو تھا بھائی، اتنا بزنس کا اتنا بڑھا ہوا تھا، اتنا پیسے والا، اتنا گاڑی والا، اتنا بنگلے والا، مر گیا، ہاں مر گیا، یہی تو دھوکہ ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ وما تدری نفس بأي أرض کہاں اس وقت ہو جائے گی کوئی نہیں جانتا ہے، اس وجہ سے یہ دھوکہ ہے۔ اور آؤ مسلمانوں میں تمہیں بتاؤں تمہارا مال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، قرآن کی آیت کو پڑھ رہے تھے محمد رسول اللہ، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لوگ مال و دولت کے چکر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں لگے، اللہ کو ہلاک ہو گئے، اللہ کو متکاسل، مال کثرت کی چکر میں لوگ ہلاک ہو گئے، آگے بڑھنے کے چکر میں تیرے پاس بنگلہ، میرے پاس بھی بنگلہ ہوگا، تیرے پاس گاڑی ہے، میں بھی گاڑی خریدوں گا، تم نے ایسا گھر بنایا، میں بھی ایسا گھر بناؤں گا، اپنے مال دولت کے چکر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں ہلاک ہو گئے، حتی زرتم المقابر، مال جمع کرنے میں، بلڈنگیں بنانے میں، دولتیں بنانے میں اور گاڑیاں خریدنے میں، بینک بیلنس جمع کرنے میں، یہاں تک کہ وہ مر گیا اور قبر کے اندر پہنچ گیا، حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ہم نہیں یہ لوگ جان لیں گے، ثم کلا سوف تعلمون، اس کو جانکاری دے دی جائے گی، میری دنیا یہ بہتر ہے، آنے والی زندگی بہتر ہے، جان جائے گا بندہ۔ سورہ کی تلاوت کر رہے اور ہنس رہے ہیں، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا معاملہ، اس آیت کو پڑھ رہے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں، آپ نے فرمایا صحابیوں تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو لوگوں کا مال کیا ہے، لوگوں کی دولت کیا ہے، لوگوں کا بینک بیلنس کیا ہے، لوگوں کا مال کیا ہے، فرمایا اے اللہ کے رسول ہمیں معلوم نہیں ہے، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ماں اکلت فافنیتا، جو تم نے کھا لیا پچا لیا، کھانا کھا لیا، جو تم نے کھایا وہی تیرا مال لے، میں نے کھانا کھایا، مچھلی کھائی، فلاں چیز کھا لیا، سبزی کھا لی، یہ چیز کھا لیا، وہ چیز کھا لیا، جو تم نے کھا لیا وہی تیرا مال ہے۔ ماں اکلت فافنیتا او لبست فابلیتا، جو کپڑا تم نے پہن لیا وہی تیرا مال ہے، جو کپڑا تم نے بوسیدہ کر لیا، پرانا کر لیا، پھاڑ لیا وہی تیرا مال ہے۔ او تصدقت فامسیتا، اللہ کے راہ میں خرچ کر لیا، اللہ کے راہ میں دے دیا، جو تم نے اللہ کے راہ میں لگا
लगा लिया, मस्जिदें बना डाली, मदरसे बना डाले, मदरसों में पैसा दे दिया, वही तेरा माल है। जो तुमने मस्जिदों में दे दिया वही तेरा माल है। यतीमों की किफालत कर ली, गरीबों की मदद कर ली, वही तेरा माल है। जो माल तुमने अल्लाह के राह में खर्च कर लिया वही तेरा माल है, उसके अलावा तेरा कोई माल नहीं है। माली माली, इंसान कहता मेरा माल, उसका माल बस इतना है कि जो खाया वही उसका माल, जो कपड़ा पहन लिया वही उसका माल, जो अल्लाह के राह में खर्च कर लिया वही उसका माल है। मेरे भाई जरा गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, और अल्लाह के नबी की जीवनी पढ़ो, नबी अकरम की जिंदगी देखो, नबी अकरम की जिंदगी देखो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ, जब दुनिया से आप गए, और नबी अकरम को देखने के लिए लोग आपको आखिरी नजर और आखिरी मर्तबा देखने के लिए कभी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। दिन गुजर गया, रात आई, रात में भी अल्लाह के नबी को देखने वाले लोग आए। 4 मिनट टाइम है। रसूल से मोहब्बत करने वाले बहुत से लोग आए, और नबी अकरम को देखने के लिए चलो आखिरी दीदार नबी अकरम का कर लो। दुनिया से जा चुके हैं, आओ अब नबी का दीदार कर लेते, इसके बाद नबी के ऊपर हमारी नजर कैसे पड़ेगी। नबी दुनिया से जा चुके हैं, चलो नबी का दीदार कर लेता हूँ। सहाबा कराम आते हैं, दूर दूर से कुछ लोग आते हैं नबी को देखने के लिए, नबी का दीदार करने के लिए। रात की तारीकी में आते हैं, नबी के घर के अंदर चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं है। अम्मा आयशा से लोगों ने कहा, ओ अम्मा आयशा जरा चिराग तो जला दो, जरा चिराग को जला दो, रोशन कर दो, हम हमें अपने आखिरी नबी का दीदार करना चाहते हैं, हम अपने आखिरी नबी को देखना चाहते हैं। हजरत आयशा बयान करती, लोगों तेरे नबी ने, मेरे सरताज ने, मेरे शौहर ने और तुम्हारे रसूल, तुम्हारे नबी ने इतना तेल भी दुनिया के अंदर नहीं छोड़ा है जिस तेल के जरिए से हम चिराग रोशन कर सके और हम चिराग जला करके तेरे नबी का चेहरा दिखा सके। अपने नबी ने, हमारे नबी ने अपनी जिंदगी में अपने माल को कुर्बान कर दिया, सारे माल अल्लाह ताला के राह में दे दिया। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, जिस नबी की आदत ये हो, जो नबी अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया करते थे। और हज़रत आयशा और दूसरे सहाबियात की जिंदगी पढ़ो, माल आता था लेकिन माल अपने घर में रखते नहीं थे, अल्लाह के राह में खर्च कर लिया करते थे। उसे मालूम था, वो जानते थे यही माल जो हम खर्च कर रहे हैं कल क़यामत के दिन काम आएगा। मेरे भाइयों, ये तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, ये एक ऐसी तिजारत अल्लाह के राह में, अल्लाह के राह में खर्च करना, ईमान लाना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना और दीन के काम करना एक ऐसी तिजारत है। तिजारत यरजुन तिजारत लन तबूर, जिस तिजारत में कभी घाटा नहीं, नुकसान नहीं, कभी लॉस नहीं, इसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, फायदा ही फायदा है। इस वजह से ऐसी तिजारत करिए, जरूर करिए। जो लोग तिजारत नहीं करते हैं, अल्लाह के राह में खर्च नहीं करते हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि वो अल्लाह के राह में खर्च करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी हमारा खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। এতক্ষণ থেকে যিনার বক্তব্য শুনলেন, আল্লাহ যেন আমাদেরকে সবাইকে ওই কথাগুলোর উপর আমল করার জন্য আমাদের তৌফিক দান করুন। তারপরে আপনারা শুনে আসছিলেন জনাব হযরত মাওলানা আহমদ আলী সাহেব বর্ধমান থেকে। আমরা বারবার ট্যাক্সিতে বা বিজ্ঞাপনে দিয়েছি যে আমাদের মঞ্চে 4-4টি বক্তা থাকবেন। আপনাদের সামনে 3-3টা বক্তার কিন্তু বক্তৃতা হয়ে চলে গেল, অনেক ভালো ভালো কথা বলল, কিন্তু আমরা যদি এক কান দিয়ে শুনি আর এক কান দিয়ে বের করে দেই, সেটা আমাদের মানে ঠিক হবে না। আমরা ওই কথাগুলোর উপর ইনশাআল্লাহ আমল করার চেষ্টা করব। আর আমি দাওয়াত দিচ্ছি জনাব হযরত মাওলানা আহমদ আলী সাহেবকে কিছু কিমতি কথা বলে আমাদেরকে সিধা রাস্তায় আল্লাহ যেন আমাদের তৌফিক দান করে চলার। আসসালামু আলাইকুম।